السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز کے اختتام پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سجدہ کرنا دین کے اندر بدعت ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت وغیرہ پڑھ لینے کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے کچھ لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، ہمیں اس پر اجر ملے گا، حالانکہ یہ بدعت ہے دین کے اندر۔ میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سجدے شکر ہے، یہ نماز ہم نے پڑھی، اللہ نے نماز کی توفیق دی تو ہم سجدے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اچھی بات ہے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہر روزے کے بعد سجدے شکر ادا کرتے ہیں؟ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا سجدے شکر ادا کرتے ہیں؟ عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد سجدے شکر ادا کرتے ہیں؟ یا کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی، ماں باپ کی خدمت یا صدقات و خیرات یا غریبوں کی مدد، تو کیا اس کے بعد سجدے شکر ادا کرتے ہیں؟ تو جواب خاموشی میں، کوئی جواب ان کے پاس نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ اور جب میں نے اس مسئلے کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث اہل سنت اور جماعت یا جنہیں ہم سنی مسلمان کہتے ہیں، سنی مسلمان سے مراد حقیقی سنی مسلمان، ہمارے یہاں کے یا بر صغیر کے یا کسی بھی ملک کے بدعتی مسلمان مراد نہیں ہیں۔ سنی مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو سنت پر، قرآن و حدیث پر، سلف صالحین کے منہج اور عقیدے کے مطابق چلنے والا ہے، وہ سنی مسلمان ہے۔ وہ حدیث کہیں نہیں ملتی ہے، اور وہ حدیث کہاں ہے؟ وہ حدیث روافظ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ روافظ کی کتابوں میں وہ حدیث ملتی ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اس بدعت کے ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ روافظ ہیں، شیعہ ہیں۔ کیا وہ حدیث ہے؟ موضوع روایت ہے، من گڑھت ہے، باطل ہے، اور یعنی میں نے بتایا کہ جو حدیث کی کتابیں ہمارے یہاں ہیں کسی کے اندر یہ حدیث نہیں پائی جاتی۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی اس حدیث کو پیش کر کے اپنے عمل کو صحیح بنانے کی کوشش نہ کرے، یا کسی آدمی کے سامنے پڑھ دے اور وہ آدمی کہے کہ ہاں یہ تو حدیث ہے تو کرنا چاہیے عمل، اس لیے میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں، ورنہ وہ حدیث حقیقت میں ہے نہیں، تو موضوع ہے، منکر ہے، من گھڑت حدیث ہے، باطل ہے، اور سنت اور حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ ان العبد اذا صلی، کہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر ثم سجدہ سجدہ شکر، پھر وہ سجدے شکر ادا کرتا ہے، فتح رب تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکہ، تو اللہ رب العالمین اس پردے کو دور کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے جو پردہ بندے اور فرشتوں کے درمیان رہتا ہے، پردہ ہٹا دیا گیا۔ فیقول یا ملائکتی، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے فرشتوں، انظروا الی عبدی، میرے بندے کی طرف دیکھو، ادا فریضتی، اس نے میرے فریضے کو ادا کیا، وہ اتم عہدی، اور میرے عہد اور وعدے کو پورا کیا، ثم سجد لی شکرن، پھر اس نے میرے لیے سجدے شکر ادا کیا، علی ما انعمت علیہ، یعنی ہم نے جو انعام کیا اس کے اوپر، اس کی وجہ سے سجدے شکر ادا کرتا ہے۔ یا ملائکتی ماذا لہ، اے میرے فرشتوں اس کا انعام کیا ہونا چاہیے؟ فتقول الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں، یا ربنا رحمتک، اے ہمارا رب تیری رحمت، یعنی تو اپنی رحمت اس کو بھیج دے یا اپنی رحمت میں اس کو شامل کر لے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا؟ تو کہتے ہیں تمہاری جنت۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اس کے بعد کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا ربنا کفاہ ما ہمہ، اے ہمارا رب اس کے جو غم ہے، تکلیف ہے، تو اس کے لیے کافی ہو جا، یعنی اس کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا؟ تو جب کوئی خیر باقی نہیں رہ جاتا ہے، یعنی فرشتے سارے خیر کو بیان کر دیتے ہیں، تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں
یعنی ایک لمبی حدیث ہے کہ یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو ایک لمبی حدیث ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ روافظ کی ایجاد کردہ حدیث ہے اور کتب سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو لہذا نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ایک سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ دین کے اندر بدعت ہے. علماء نے بھی اس کو بدعت قرار دیا ہے. شیخ ابن عثیمین نے اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اس کو بدعت قرار دیا ہے. اور کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی مرافقت یا آپ کی معیت اور صحبت چاہیے جنت کے اندر، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اعنی علیک بکثرۃ السجود، کہ آپ کثرت سجود سے میری مدد کیجیے. تو لوگ کہتے ہیں یہاں کثرت سجود سے مراد وہی ہے یا سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہاں کثرت سجود سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ علماء نے جو اس کا مطلب بیان کیا، شرح کی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر مراد کثرت نوافل ہے، یعنی کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا، تہجد پڑھنا، قیام اللیل پڑھنا یا اس طریقے سے جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنا مراد ہے. اور یہ سجدہ چونکہ نماز کی ایک اہم رکن ہے نماز کا، اس لیے سجدہ بول کر کے یہاں پر نماز مراد لیا گیا ہے. اور ہوتا ہے یہ شریعت کے اندر کہ جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، جز بول کر کے شریعت کے اندر کل مراد لیا جاتا ہے، ایسا بہت استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر سجدہ بول کر کے کیا ہے جو ہے نماز مراد لیا گیا ہے. جیسے آپ مسجد کہتے ہیں تو مسجد میں انسان صرف سجدہ کرنے تھوڑی جاتا ہے، بلکہ انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. تو مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، حالانکہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن مراد وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تو سجدہ بول کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز مراد لیا. لہذا کثرت سے نوافل کے اہتمام کرنا یہ مراد ہے، نہ کہ صرف سجدہ کر لینا. لہذا یہ سجدہ کیا ہے بالکل جائز نہیں ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے. دیکھیے جو سجدے ہوتے ہیں، ایک تو نماز کے اندر سجدے ہوتے ہیں جو نماز کے ارکان ہیں، دوسرا جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدے سہو ہے کہ انسان اگر نماز میں کوئی واجب چیز اس سے رہ جائے، بھول کر کے چھوٹ جائے، تو پھر سجدے سہو کرتا ہے، جو کہ 2 سجدہ ہوتا ہے. تیسری چیز کیا؟ سجدے شکر. تیسری چیز سجدے شکر ہے. سجدے شکر یہ ہے کہ کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے، نئی نعمت یا کوئی تکلیف اور پریشانی دور ہوئی تو شکرانے کے طور پر ایک سجدہ کرنا. اور اس سجدے کے لیے نہ سلام ہے، نہ اللہ اکبر کہنا ہے، نہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، کوئی ضرور شرط نہیں ہے یہ، اور نہ ہی وضو کا ہونا شرط ہے اس کے لیے سجدے شکر کے لیے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا. تو یہ سجدے شکر ہوتا ہے. اور سجدے شکر کا باقاعدہ ثبوت ہے. جب آپ کو بدر کے اندر فتح کی بشارت دی گئی تو آپ نے سجدے شکر ادا کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمن کے اسلام لانے کے تعلق سے جو ہمارے نبی کو خط لکھا اور ہمارے نبی کو خط پہنچا تو آپ نے سجدے شکر ادا کیا. اس طریقے سے مسیلمہ کذاب کے قتل کی خبر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سجدے شکر ادا کیا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ آپ نے ایک خارجی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ خارجی جو سدیہ یعنی جس کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ جب وہ خوارج کے مقتولین میں ملا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے سجدے شکر ادا کیا کہ وہ ہمارے مقتولین میں سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں میں سے جو خوارج کے ساتھ تھے. اور یہ نشانی آپ نے خوارج کی بتائی تھی اس آدمی کی، تو انہوں نے سجدے شکر ادا کیا. تو اس طریقے سے سجدے شکر جو ہے یہ ثابت ہے. اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے سجدے شکر ادا کیا. تو یہ سجدے شکر ان مقامات پر انسان کرتا ہے. کوئی انسان جیل میں گیا اور جیل سے نکلا، اللہ کے لیے اس نے سجدے شکر ادا کیا، یا کسی کو اطلاع ملی کہ ان کو جیل سے نکال دیا گیا تو اس سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ تکلیف دور ہوئی، مصیبت و پریشانی دور ہوئی تو وہاں پر انسان سجدے شکر ادا کرتا ہے. جی ہاں، تو یہ سجدے شکر ہوتا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ سجدے تلاوت. چوتھا سجدہ جو اسلام کے اندر ہے کہ انسان تلاوت کرتا ہے قرآن کی، اور جب ان آیتوں سے گزرتا ہے جہاں پر سجدے تلاوت مسنون ہے تو انسان وہاں سجدہ کرتا ہے. یہی 4 طرح کے سجدے ہوتے ہیں. باقی جو ہے یہ جو سجدہ ہے نمازوں کے بعد بالکل جائز نہیں ہے، بدعت.
یا اس طریقے سے کچھ شرکیہ سجدے لوگ کرتے ہیں، قبروں پر سجدے، پیروں اور فقیروں کے سامنے سجدہ کرنا، تو یہ تو حرام اور شرک ہے۔ تو جو جائز سجدے ہیں وہ 4 سجدے، نماز کے اندر سجدے جو نماز کے ارکان ہیں، اس طریقے سے سجدے تلاوت، سجدے سہو، اور نمبر 4 سجدے شکر۔ تو یہ جو سجدہ ہے جو نمازوں کے بعد لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ دین کے اندر جو ہے بدعت ہے، اور یہ کیونکہ عبادت کا دار و مدار وہی پر ہے، کتاب و سنت پر ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے نہ سنت میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ اور اگر یہ چیز جائز ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے۔ آپ نے نمازیں پڑھی لیکن آپ نے نمازوں کے بعد کوئی سجدہ نہیں کیا، آپ نے کوئی سجدہ آپ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تابعین نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا۔ تو ایک نئی چیز ہے جو ابھی نئی ایجاد ہوئی ہے دین کے اندر کہ لوگ اس طرح کا سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے سر پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے میں نے کہا کہ نئی نویلی بدعت ہے، اسی طریقے سے یہ بھی نئی بدعت ہے جو دین کے اندر ایجاد کی گئی ہے کہ نمازوں کے بعد اختتام پر سجدہ کر کے مسجد سے نکلنا۔ جی ہاں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نمازیں پڑھی لیکن کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اگر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے آپ نے سجدہ نہیں کیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امر جو ہے یہ معاملہ بدعت ہے۔ تو شریعت میں کوئی نص اس کے تعلق سے نہیں ہے، نہ کسی کا کوئی عمل ہے، ایک دم نئی بدعت ہے جو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، چند لوگوں کی یہاں چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر بدعت سے محفوظ رکھے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سنت ہمارے لیے کافی ہے، بدعت یہ جہنم کی راہ ہے، ضلالت اور گمراہی ہے، اس لیے بدعت سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔